احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حضرات محترم، آج رمضان المبارک، اللہ کا پیارا مہینہ، اللہ کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ اور 3 رمضان المبارک رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہے۔ آج کی گفتگو ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے اندر حضور علیہ السلام سیدہ فاطمۃ الزہراء حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیٹیوں کو کیسے قدر دینی ہے وہ آپ کی سیرت سے ہمیں بتایا، کیونکہ اس وقت ماحول یہ چل رہا تھا کہ بیٹی ایک نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت ماحول یہ چل رہا تھا کہ کوئی بھی شخص بیٹی کا باپ کہلوانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا، اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا زمین کے اندر۔ اس ماحول کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بیٹی کی عظمت کو بتایا کہ لوگوں، تم جس کو نحوست سمجھتے ہو وہ رحمت ہے، اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، اور حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء حضور کے لیے رحمت ہیں۔ جو ہستی ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، سیدہ فاطمۃ الزہراء اس ہستی کے لیے رحمت ہے۔ اور احترام اور قدر کیسے کرنی ہے پھر آپ کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان کے گھر میں جاتے، واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں ہم ازواج مطہرات اکٹھی بیٹھی ہیں اور حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء تشریف لا رہی ہیں۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہراء آئیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا معمول تھا، آپ نے ہمیشہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کا استقبال کھڑے ہو کر کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء کا چلنا ایسا ہی چلنا تھا جیسے حضور چلتے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہراء کا مخاطب ہونا، خطاب کرنا، بات کرنا ایسا ہی تھا جیسے حضور خطاب کرتے ہوں، یعنی چلنے کے اندر، بولنے کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہراء شبیہ مصطفیٰ تھی۔ حضور نے ساتھ بٹھایا اور کان کے اندر سرگوشی فرمائی، کان کے اندر ایک بات کی، سیدہ فاطمۃ الزہراء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ سرگوشی کی،
سیدہ فاطمہ زہرا مسکرانے لگی۔ اب یہ راز تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام آپ اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اے بیٹی میں ماں ہوں، تو بیٹی ہے۔ آج میں پوچھتی ہوں کہ اس دن حضور نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے آنکھوں سے آنسو پھر مسکرا رہی تھی؟ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اے اماں جان، حضور علیہ السلام نے پہلے میرے کان کے اندر جو بات کی، میرے کان کے اندر فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کا پیغام آنے والا ہے، اور میں رب کے حکم پر لبیک کہنے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک باپ کا سایہ شفقت دنیا سے جا رہا ہے۔ دوسری سرگوشی فرمایا اے فاطمہ، میرے بعد میری اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، میری اہل بیت کے اندر سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ اور حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال ہو گئے، اور آپ کو حضور کے وصال کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ اب وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کا لقب حاصل ہے، جو حضور علیہ السلام کا چین اور قرار ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دعوت کی، حضور علیہ السلام کی دعوت کی، حضور کی بارگاہ میں گئے، اے میرے مالک، اے میرے آقا، دعوت کی عرض ہے، دعوت قبول فرمائے، میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، فرمایا بتاؤ بھی کتنے بندے لے کر آنے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ جتنے آ جائیں، کوئی رکاوٹ کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور کا یہ پوچھنا امت کے لیے تعلیم اور امت کے لیے سبق تھا کہ کسی کے گھر جاؤ، کوئی دعوت ہو، کوئی اہتمام ہو، پہلے کسی کے گھر جانے سے پہلے اس کی اجازت لو۔ کسی کے گھر جانا ہے، کسی نے دعوت کی ہے، کوئی بلایا ہے، تو اتنا اگلا بندہ اتنے انتظام کیا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھی کتنے بندے آئیں۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے خاص طور پر یہ دعوت ولیموں کے اندر کہ ہم اگر 8 بندے ہیں تو ہم 8 کے 8 ہی جائیں گے، اور اگلے کو بتا کے آئیں گے کہ بھئی کوئی تیری شادی پہ آیا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو شخص اس طریقہ کار کے ساتھ جاتا ہے وہ مہمان بن کے نہیں جاتا، وہ ڈاکو بن کے جاتا ہے۔ حضور کا پوچھنا تعلیم امت تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ چلے میرے گھر۔ اب حضور چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی نگاہیں حضور کے قدموں کی جانب ہیں، حضور کے قدموں کی جانب ہیں۔ گھر پہنچے، اور اس دور کے اندر جتنے کھانے بن سکتے تھے، جتنے ڈش تیار ہو سکتے تھے، سیدنا عثمان غنی نے سارے کھانے تیار کروائے۔ مالدار تھے، غنی ان کا لقب ہے۔ اب دعوت ہو گئی، آخر کے اندر صحابہ کرام نے پوچھا اے عثمان، یہ قدموں کی جانب تیری نگاہیں تھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، امام الانبیاء میرے گھر تشریف لائے ہیں، میرا نبی اپنے قدموں کے ساتھ چل کر میرے گھر میں آیا ہے۔ میری اتنی بڑی خوش قسمتی کہ حضور کے قدمین میرے گھر کی جانب چل کے آئے ہیں۔ میں نے حضور کے ایک ایک قدم کی گنتی کی ہے، اور میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ اب یہ دعوت ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، دعوت کا احوال بتایا سیدہ فاطمہ زہرا کو۔ آج عثمان نے کمال کر دیا، ایسی دعوت کہ ہر طرف سے واہ واہ تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اے علی آپ بھی دعوت کریں حضور کی۔
آپ بھی دعوت کریں حضور کی۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے فاطمہ ہمارے پاس کیا ہے، عثمان تو غنی ہے، عثمان نے تو کھانے بھی لاجواب تیار کیے، عثمان نے تو ہر قدم کے بدلے میں غلام بھی آزاد کیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں آپ جا کر دعوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اب دعوت ہوئی، حضور نے فرمایا اے علی بتاؤ کتنے بندے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ جتنے مرضی لے کر آ جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گنتی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب حضور چل رہے ہیں، حضرت علی بھی قدموں کی جانب گن رہے ہیں، نگاہیں قدموں کی طرف ہیں، گھر پہ چلتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھانا تیار کرتی ہیں، دعوت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مصلی بچھاتی ہیں۔ مصلی بچھاتی ہے، ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جب انسان اپنے مسائل مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، آج ہمیں کوئی مسئلہ ہو نہ ہو اور ہم پہنچ جاتے ہیں عامل کے پاس، میرے فلاں یار نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور وہ بھی پھر آگے ہوتے ہیں آپ کے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، آپ کے اوپر تعویذ ہو گئے ہیں، کالا جادو ہو گیا ہے اور آپ بکرا چلے گا، آپ بکرا لے کے آؤ تمہاری جان بچے گی۔ اب وہ بندہ جس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اب وہ عامل کے لیے بکرے کا انتظام کرے گا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، تعلیم امت دی کہ جب مانگنا ہو تو پھر مصلی پہ بیٹھو، اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کرو، اس مالک کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش تو کرو، پھر دیکھو کہ رب کائنات کرم کیسے فرماتا ہے۔ مصلی بچھاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اے میرے مالک تیرے بندے عثمان غنی نے حضور کے لیے کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ تیار کیا، تیرے بندے عثمان نے تیرے نبی کی ہر قدم پر غلام آزاد کیے، اے میرے مالک میں دعا کرتی ہوں، تیرے نبی کی بیٹی دعا کرتی ہوں، اے میرے مالک جتنے قدم تیرا نبی میرے گھر کی جانب چل کے آیا ہے، اپنی رحمت کے لائق، اپنی شان کے لائق، تو اپنے نبی کے امتیوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اب ہاتھ اٹھے تھے سجدہ کائنات کے، ہاتھ اٹھے تھے سجدہ کائنات کے، بس پھر کیا تھا، جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی رب کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا فرمائی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے آپ جتنے قدم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی جانب چل کے آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں رب کائنات نے آپ کے 1000 امتی کی مغفرت فرما دی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب تعلیم امت کیا ہے؟ یہ جو سجدہ ہے نا، یہ جو مصلی ہے نا، یہ جو نماز ہے نا، یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج رمضان المبارک ہے، ہر بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی تو اٹھتے ہیں، جہاں الارم 4 بجے کا لگاتے ہیں وہاں 3:30 بجے کا لگا لیں، آدھا گھنٹہ نماز تہجد کے لیے مختص کر دیں، نماز تہجد کے لیے مختص کر دیں۔ آج کل بازاروں کے اندر اور دکانوں کے اندر ہر جگہ پر ایک بورڈ چپسا ہے کہ ادھار آپ کے اور ہمارے اخلاق کا بدترین دشمن ہے، ادھار بند ہے، ادھار نہیں چلے گا۔ اور یہ نماز جو انسان پڑھتا ہے، بس رب کائنات نے بھی یہ نماز پڑھنے والے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ یہ آفر دی ہے کہ اس نماز کے بعد جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا آسمانوں کے اندر معلق نہیں رہتی، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب انسان دنیا سو رہی ہو، انسان اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہو،
حدیث پاک ہے کہ رب کائنات اس شخص کی جانب نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جو نوجوان کھڑا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے نماز تہجد کے لیے، رب کائنات فرشتوں کو بلا کر اس شخص پر، اس بندے پر، اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ فرشتے کہتے تھے نا کہ یہ فساد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بلا کر فرماتا ہے اے فرشتے دیکھو آج یہ نوجوان بھی ہے، ہر طرح کا فتنہ اس کے ذہن کے اندر موجود بھی ہے، طرح طرح سے شیاطین جکڑا ہوا بھی ہے، لیکن دیکھو آج نیند کو چھوڑ دیا ہے، آرام کو چھوڑ دیا ہے، بستر کو چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ میرے ساتھ دعا کر رہا ہے، میرے ساتھ ملاقات کا شوق کر رہا ہے، میری بارگاہ میں التجا اور دعا کر رہا ہے۔ اور یہ نماز تہجد، اللہ نے اس نماز کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ انسان آج طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، اب یہ نماز پڑھیں، دعا کریں، پھر دیکھیں کہ رب کائنات کیسے کرم فرماتا ہے، اور یہ اس نماز پڑھنے والا اس کی جھولی کو کبھی بھی خالی نہیں بھیجتا رب کائنات۔ تو رمضان المبارک جیسے ہی دوسرے دنوں کے اندر اٹھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تہجد کے لیے، تو رمضان کے اندر تو یہ ماحول بنا ہوا ہے، نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے، رمضان کے اندر نیکیاں کرنا کوئی بڑی بات، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور جو اس رمضان میں بھی اپنے دامن کو خالی رکھے، پھر نہ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگان رنگیں محمد، تو اللہ کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ اور ہمارا ماحول آج یہ چل رہا ہے کہ ہم جتنے بے عمل ہیں اتنے بد زبان بھی ہیں، کسی سے بھی بات کر لیں اور یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ میں جانتا ہوں تو کیا ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہے، میں نے پتہ ہے تیرا، میں جاننا دینوں، میرے تو بات تینوں اور کوئی نہیں جانتا دنیا تے۔ جتنی فکر اور جتنی علم ہم دوسروں کا رکھتے ہیں، کاش کہ اتنا غور ہم خود اپنے اوپر بھی کر لیتے۔ اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہر شخص دوسروں کی جانب اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا بھی ہے تو پھر وہ نماز پڑھ کر کہتا ہے کہ بس نمازی تو میں ہی ہوں، ساری دنیا جاہل ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھ کر بھی اگر ایسا عمل کرنا ہے، نماز پڑھیں اور اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں، اور یہ جو بڑے بول ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر رب کائنات نے بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس ماہ مقدس سے اپنے دامن کو، اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھریے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ انسان اور گناہوں کے درمیان ڈھال ہے۔ پہلے دور کے اندر لڑائیاں ہوتی تھیں تو ایک ڈھال کو استعمال کیا جاتا تھا، اور تیر اور جو حملہ ہوتا تھا تو اس ڈھال کے ساتھ اس کو روکا جاتا تھا۔ تو ہم آج کے دور کے اندر بلٹ پروف جیکٹ ہم لے لیں کہ اگر وہ انسان پہن لے تو کوئی حملہ ہو تو اس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو روزہ انسان اور گناہوں کے درمیان ڈھال ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر کھانا قریب ہے، قریب نہیں جا رہا، پانی سامنے ہے، پی نہیں رہا، انسان ہر قسم کی احتیاط کرتا ہے کہ میں اس روزے کو اچھے طریقے کے ساتھ مکمل کروں۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ کے حکم کے ساتھ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ اس اللہ کے حکم کے لیے ہم حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، گھر کے اندر بیوی حلال ہے، لیکن ہم روزے کی حالت کے اندر قریب نہیں جاتے، کھانا نہیں کھاتے، پیتے نہیں ہیں۔ جس رب کے کہنے پر
جس رب کے حکم پر حلال کو چھوڑا جا رہا ہے، کاش کہ ہم اسی رب کے کہنے پر حرام کو بھی چھوڑ دیں۔